یہ تو اس میں سے ایک لائن ہے، پوری حدیث کیا ہے کوئی نہیں سناتا، اس لیے کہ وہ اپنے گھر کے، وہ تو اس چراغ سے اپنے گھر کو آگ لگتی ہے، اس لیے کوئی نہیں چھیڑتا۔ پوری بات کیا ہے؟ اسی بخاری شریف کی جو پوری روایت ہے وہ یہ ہے، حضرت فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس افسردہ، پریشان، گویا رونے جیسی حالت میں اللہ کے رسول کے پاس آئیں اور آ کر کے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ کا بھتیجا یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، پورے مدینے میں یہ بات پھیلی ہوئی ہے کہ وہ ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت فاطمہ کے شوہر ہیں، حضرت فاطمہ رسول اللہ سے شکایت کر رہی ہے اپنے شوہر کے بارے میں کہ حضرت علی یعنی آپ کے بھتیجے، آپ کے داماد ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے سے کھڑے ہو گئے اور سیدھا حضرت علی کے پاس گئے، کہا کہ میں نے ایسا ایسا سنا ہے اور کوئی بات نہیں کی۔ ظاہر بات ہے فاطمہ پہ تو یقین تھا کہ وہ جھوٹ نہیں بولے گی، جو بات کہی ہے سچ، اور کہا کہ علی میں نے یہ بات سنی ہے، اگر یہ بات سچ ہے تو میری بیٹی کو طلاق دے دے، میری بیٹی کو طلاق دے دے۔ اور اس کی علت یہ بیان فرمائی، ایک عدو اللہ کی بیٹی اور رسول اللہ کی بیٹی ایک شخص کے نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی، یعنی ایک اللہ کے دشمن کی بیٹی اور ایک اللہ کے محبوب کی بیٹی، دونوں ایک بندے کے نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اگر تو نے ضرور ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنی ہے تو میری بیٹی کو طلاق دے۔ اب آپ نے فرمایا کہ سنو، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے دکھایا اس نے مجھے دکھایا۔ کہاں یہ بات اور کہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ بات، یعنی کہاں کی کوڑی کہاں جا کے ملائی۔ ایک ایک ٹکڑا بیچ میں سے اٹھا کے اس کو اپنے مطلب کے لیے حل کیا جاتا ہے۔ اور دوسری بات، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، قاری خلیل الرحمن نے ایک حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ حضرت فاطمہ اصل میں حضرت ابو بکر پہ نہیں بلکہ حضرت علی پہ ناراض ہوئی تھی، اور پوری ڈیٹیل بیان کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حضرت علی ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے تھے، جس پہ وہ ناراض ہوئی اور رسول خدا بھی ناراض ہوئے۔ تو میرے بھائی، اگر ہم اس واقعے کو مان لیں تو پیمانہ یہ بن گیا، شادی کرنا، دوسری شادی، تیسری شادی اسلام میں جائز ہے۔ حضرت علی ایک جائز کام کرنے جا رہے تھے، اس پہ فاطمہ ناراض ہوئی۔ پیمانہ کیا بنایا رسول خدا نے کہ شریعت کسی اگر ایسے عمل کو جائز قرار دیتی ہے اور فاطمہ اس سے ناراض ہوتی ہیں تو بھی وہ کام نہیں کیا جا سکتا، نہ یہ کہ فاطمہ اپنا حق مانگنے جائیں اور اسے ناراض کر دیا جائے۔ دوسری بات، آپ نے کہا کہ محترمہ سیف علی لبرل ہے، عدالت نے سو موٹو ایکشن نہیں لیا اور میڈیا اس کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر کوئی مذہبی آدمی یہ بات کرتا تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ آپ مذہبی آدمی ہو، جب حضرت ابو بکر کو ناراض کرنے کی بات آتی ہے تو آپ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ کی رٹ لگا رہے ہیں، اور آپ دھڑلے سے حضرت علی کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں حضرت فاطمہ گھر کے چراغ کو گھر سے آگ لگ گئی، اس قسم کی بات کریں۔ یہ وہ مائنڈ سیٹ آپ کا جو 1400 سال سے مورخین نے بنایا ہے کہ اگر تیسرے خلیفہ راشد کے خلاف لوگ تلوار اٹھاتے ہیں تو ان کو باغی کہا جاتا ہے، اور اگر چوتھے خلیفہ راشد کے خلاف تلوار اٹھائی جاتی ہے تو ان کو صحابی لکھا جاتا ہے۔ یہ اس مائنڈ سیٹ کی عکاسی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ محترمہ سیفی علی خان نے ایک حدیث کے تناظر میں بات کی ہے، کسی شخصیت کا نام نہیں لیا۔ آپ شخصیت کا نام بھی لے رہے ہیں، حضرت علی کا نام بھی لے رہے ہیں، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس طرح گھر کے چراغ سے آگ جلتی ہے۔ اگر محترمہ سیفی علی خان کے خلاف عدالت سو موٹو ایکشن لیتی ہے، اس سے پہلے عدالت کو
آپ کے خلاف 100 موٹو ایکشن لینا چاہیے، اس لیے کہ اگر حضرت ابو بکر صحابی ہیں تو حضرت علی بھی صحابی ہیں، اگر حضرت ابو بکر خلیفہ راشد ہے تو حضرت علی بھی خلیفہ راشد ہے۔ کیا بات ہے کہ جب حضرت ابو بکر کی بات آتی ہے تو آپ نعوذ باللہ کہتے ہیں، اور حضرت علی کی بات آتی ہے تو آپ کہتے ہیں ان پہ ناراض ہوئی تھی۔ یہ رویہ بالکل درست نہیں ہے۔ اس رویے کو مذہبی لوگ تو سمجھتے ہیں، تمام شیعہ سنیوں کو کوئی ایشو نہیں ہے۔ یہ ایک تکفیری ایلیمنٹ ہے جو ٹھہر ٹھہر کے تھوڑے تھوڑے وقفے سے میدان عمل میں آتے ہیں اور اپنی سوچ کی یعنی عکاسی کرتے ہیں۔ ہم اس سوچ کو کنڈم کرتے ہیں، اور یہ صحابہ کے مقدس نام کو اپنے عزائم کے لیے آپ لوگ استعمال نہ کریں، کیونکہ اگر حضرت ابو بکر صحابی ہیں تو حضرت علی بھی صحابی ہیں۔ اگر اس کھیل کو آپ مزید کھیلیں گے تو یہ کھیل کافی آگے تک جا سکتا ہے۔